بلوچستان میں بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردوں کا ایک اور بزدلانہ وار۔ خزدار میں اسکول بس پر حملہ، 3 بچیوں سمیت 5 افراد شہید۔ شہداء میں 6ٹھی جماعت کی ثانیہ سومرو، 7ویں جماعت کی حفظہ کوثر اور 10ویں جماعت کی علیشہ سلیم شامل۔ ISPR کے مطابق حملے میں متعدد بچے زخمی بھی ہوئے، جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ خزدار میں حملے کی منصوبہ بندی دہشت گرد ریاست بھارت میں کی گئی۔ میدان جنگ میں ناکامی پر بھارت بلوچستان اور KP میں پراکسیز سے دہشت گردی کروا رہا ہے۔ دہشت گردی کا شکار بس میں 44 بچے سوار تھے۔ دھماکہ خودکش نہیں، نصب بم سے کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی پریس کانفرنس، کہا یہ کسی حقوق کی جنگ نہیں، انڈین پراکسیز ہے۔ BLA BLF جیسے گروہ ہمیشہ سافٹ ٹارگٹ کو نشانہ بناتے ہیں۔ فیصلہ کن وقت آ گیا ہے، خزدار حملے کا بدلہ ضرور لیا جائے گا۔ دہشت گردوں کو چن چن کر جہنم واصل کریں گے۔ صدر اور وزیر اعظم کی خزدار میں دہشت گرد حملے کی مذمت، شہداء کے اہل خانہ سے تعزیت۔ صدر مملکت آصف زرداری نے کہا کہ بھارت کے حمایت یافتہ دہشت گردوں کا مکمل طور پر قلع قمع کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بھی بھارتی سرپرستی میں پلنے والے دہشت گردوں کو انجام تک پہنچانے کا عزم۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ معصوم بچوں کو نشانہ بنانے والے درندے کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے اعزاز میں خصوصی تقریب، گارڈ آف آنر۔ جنرل عاصم منیر کی GHQ راولپنڈی میں یادگار شہداء پر حاضری، پھول رکھے، شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے فاتحہ خوانی۔ کہا فیلڈ مارشل کا اعزاز قوم اور افواج پاکستان کے بہادر سپوتوں کے لیے ہے، خاص طور پر ان شہداء کے لیے جو بھارت کے خلاف سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے رہے۔ بیجنگ میں پاکستان، چین، افغانستان کے وزرائے خارجہ کی ملاقات، دہشت گردی کے خلاف مشترکہ کوششوں پر اتفاق، سفارتی روابط بڑھانے، تجارت اور ترقی کے لیے عملی اقدامات کا فیصلہ۔ CPEC کو افغانستان تک توسیع دینے، BRI تعاون مضبوط کرنے پر زور۔ اسحاق ڈار اور عامر خان متقی کے 1 on 1 بات چیت بھی ہوئی، باہمی مفادات کے لیے مل کر کام کرنے کا فیصلہ۔ تجارت، ٹرانزٹ اور سیکیورٹی کے شعبوں پر تبادلہ خیال۔ چین کا پاکستان کی سالمیت اور خود مختاری کی حمایت جاری رکھنے کا اعلان، دونوں ملکوں کا علاقائی امن، سلامتی اور ترقی کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی بیجنگ میں چینی وزیر خارجہ سے ملاقات، پاکستان کی خود مختاری کی حمایت پر چین سے اظہار تشکر۔ وانگ جی نے کہا کہ چین پاکستان کا آہنی بھائی اور ہر موسم کا اسٹریٹجک شراکت دار ہے۔ دونوں وزرائے خارجہ کا CPEC فیز 2 پر اطمینان کا اظہار۔ تجارت، IT، زراعت اور صنعتی ترقی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر زور۔ بھارت خطرناک بحری جنگ کی تیاری کر رہا ہے، ایک بڑی طاقت کا غیر محدود علاقائی بالادستی کا خواب دیکھنا تشویشناک ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مندوب عاصم افتخار کا سلامتی کونسل میں مباحثے سے خطاب، کہا کہ بھارت بحری توسیع پسندی اور اہم آبی راستوں پر غلبے کی کوشش کر رہا ہے۔ بھارت کی دریاؤں پر قبضے اور انہیں بطور ہتھیار استعمال کرنے کی روش عالمی معاہدوں کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ PTI اپنی افواج کے ساتھ کھڑی رہی اور ساتھ دیا۔ حالیہ جنگ 65 اور 71 کی جنگوں سے زیادہ خطرناک تھی۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے کہا پاکستان کو کامیابی ملنا اعزاز ہے، بھارت کا غرور خاک میں مل گیا، پوری قوم متحد ہے، بھارت نے دوبارہ کچھ ایسا کیا تو مل کر جواب دیں گے۔ سپریم کورٹ آئینی بینچ میں اسلام آباد ہائی کورٹ ججز تبادلہ کیس کی سماعت، ججز نے بانی PTI کی درخواست پر سوالات اٹھا دیے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ اس قسم کی درخواست سے تو ہائی کورٹ ججز کو بھی شرمندہ کیا گیا۔ ججز نے تو نہیں کہا تھا کہ بانی PTI کے فیصلے کرنے پر انہیں نشانہ بنایا گیا۔ جسٹس شاہد بلال بولے میرا دل تو کر رہا ہے کہ اس درخواست کو جرمانے کے ساتھ خارج کر دوں۔
मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर, मैदानी इलाकों में दर्जा हरारत आज भी 40 से ऊपर। 3 रोज तक सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में दर्जा हरारत मामूल से जायद रहने की पेशगोई। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी पारा मामूल से 5 से 7 डिग्री तक ज्यादा रहने की तवक्को।